جب کسی کا نقصان ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جان کا صدقہ مال، یہ بولنا کیسا ہے؟ ہماری سوسائٹی میں یہ رواج ہے کہ جب کسی کا کوئی جانور مر گیا تو کہتے ہیں دیکھو بلا اس نے اپنے اوپر لے لی ہے اور ہم پہ بلا آ سکتی تھی، یا مالی نقصان ہو گیا تو کہتے ہیں دیکھو مال کا صدقہ نکل گیا، جان بچ گئی۔ اس طرح کے الفاظ کا ہمیں صراحتاً قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کسی نہ کسی، حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، تو یہ کسی نہ کسی خیر کا پیش خیمہ ہوتی ہے، اس سے کوئی گناہ معاف ہو رہا ہوتا ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو خیر ہی ہوتی ہے اس میں۔ تو اس بات کا امکان بہرحال ہے کہ اللہ نے مالی نقصان کروا کے جانی نقصان سے بچا لیا ہو، ہم نے نہ وہ جانی نقصان آتا ہوا دیکھا نہ وہ مالی نقصان آتا ہوا دیکھا، تبھی تو یؤمنون بالغیب، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی باتوں کو بن دیکھے یقین کرتے ہیں۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا دیا کہ ہر مصیبت میں کوئی خیر ہے، تو وہ خیر پھر کس طرح سے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بدلے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ تو یقینی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چھوٹی مصیبت میں ڈال کے اللہ بڑی مصیبت سے بچا لے، جیسے مرنے کے بعد کچھ لوگوں کو قبر کا عذاب ہوگا، لیکن وہ قبر کا عذاب ان کے لیے رحمت بنے گا، اس لیے کہ وہ بڑے عذاب سے ان کو بچا لے گا، میدان حشر کے اور جہنم کے عذاب سے اللہ چھوٹے عذاب دے کر ان کو بخش دیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا میں کوئی مصیبت جب آتی ہے نا تو اللہ آخرت کے عذاب سے بچا لیتے ہیں، اس کو دنیا میں گناہوں کی سزا دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ہمیں یہ سوچ کے صبر کرنا چاہیے کہ ہمیں تو یہ مصیبت لگ رہی ہے، لیکن اس مصیبت نے عین ممکن ہے ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بچا لیا ہو، یہ بات درست ہے۔